بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن میں اور اپنی جوانی میں ماہ رمضان کا مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ حضور سیدنا غوث پاک مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ آپ دن بھر دودھ نہ پیتے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم کچھ صاف نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر پوچھا کہ کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اسی واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کرتا تھا۔ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ دودھ پینا ترک کر دیتے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہ پیتے، خواہ کتنی ہی پلانے کی کوشش کی جاتی۔ اور آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ اب ایک اور واقعہ جو غوث پاک کی جوانی کا ہے کہ جوانی میں آپ نے کس طرح سے رمضان المبارک گزارا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 509 ہجری میں پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 509 ہجری میں پہلی مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں حرم پاک کی جانب عازم سفر ہوا۔ جب میں مینارہ ام القرآن جو کہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک مقام ہے وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ اس وقت عالم شباب پہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں حج بیت اللہ شریف کی نیت سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ممکن ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں نے اکٹھے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ہمیں ایک حبشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں اور بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں حبشہ میں تھی جب میں نے دیکھا اللہ عز و جل نے تیرے دل پر تجلی کی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وصل سے تجھے وہ کچھ عطا کیا جو کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ بس میں نے سوچا کہ میں تمہیں دیکھوں۔ پھر کہنے لگی آج میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی اور شام کو بھی روزہ تمہارے ساتھ افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کے ایک طرف اور ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو جب افطاری کا وقت ہوا تو آسمان سے ہمارے لیے ایک طباق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری تھی۔ اس حبشی لڑکی نے کھانا دیکھتے ہوئے فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترتی ہیں، آج میرے مہمان 7 ہیں تو 6 روٹیاں اتری ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں، پھر پانی کے 3 کوزے اترے اور ہم نے اس میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی ہم سے رخصت لے کر روانہ ہو گئی۔ ہم دونوں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کی غرض سے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے سے یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اس دوران وہی حبشی لڑکی آئی اور اس نے ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر دوران طواف مجھ پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ میں نے اپنے اندر سے ایک خطاب سنا جس میں مجھے یہ الفاظ سنائی دے رہے تھے کہ اے عبد القادر، ظاہر کو چھوڑ دے اور باطن کو اختیار کر، ان قریب ہم تمہیں اپنی طرف بے شمار نشانیاں دکھائیں گے، تو اپنی مراد کو غلط نہ کر اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ اور دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک نہ سمجھ۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسند ارشاد پر بیٹھ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ حبشی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے جوان، مجھے تیرا مقام معلوم ہے، تجھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور ہر بلی کی نگاہ میں تیرے مقام پر ہے، اور ان کی آرزو ہے کہ تیری جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے۔